الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خائف ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر يا حضرت الشيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني رحمة الله شيئا لله يا حضرت الشيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني رحمة الله شيئا لله يا حضرت الشيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني رحمة الله سلطان سيد عبد القادر جيلاني رحمة الله شيئا لله يا حضرت الشيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني رحمة الله يا حضرت الشيخ سلطان سيد عبد القادر يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل يا منزل البركات يا منزل البركات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
يا ناصر المظلومين انصرنا يا ناصر المظلومين انصرنا يا ناصر المظلومين يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا امدادكن نظرنج ومزادكن در دین و دنیا شادكن يا شاہ عبد القادر امدادكن نظرنج ومعزادكن در دین و دنیا شادكن يا شاہ عبد القادر امدادكن نظرنج ومزادكن در دین و دنیا شادكن يا شاہ عبد القادر امدادكن نظرنج امدادكن نظرنج الہی خیر گردانی بحق غوث سمدانی 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 کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرین محترم، بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق آج ہم سب اپنی اس جامعہ غوثیہ مسجد کے اندر اللہ کے ایک محبوب اور مقرب بندے کی یاد میں بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں اپنی بارگاہ کے اندر بیٹھنا اور اس کے مقرب بندوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت یہی تعلق ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے. تو آج کی اس محفل کا آغاز باقاعدہ اللہ رب العزت کی آیات بینات سے کرتے ہیں. گزارش کرتا ہوں میں قاری صاحب سے کہ تشریف لاتے ہیں. آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء اللہ ما
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة
هو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. माशाअल्लाह क़ारी साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात बय्यनात से आज की इस मुबारक महफ़िल का आगाज़ फरमा रहे थे और उन आयात की तिलावत फरमा रहे थे जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के औसाफ़ को बयान फरमाया, अपने दोस्तों के और अपने मुक़र्रब बंदों के औसाफ़ का ज़िक्र फरमाया और उन्हीं बरगुज़ीदा बंदों में से आज जिसका हम ज़िक्र करने बैठे हैं वो पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर मुहय्यिद्दीन अल-गिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात है। आपकी वो ज़ात है कि आप फरमाते हैं कि अगर मैं मुर्दे के ऊपर नज़र डालूं तो अल्लाह की मशीयत के साथ खड़ा हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क़ुर्ब का वो मकाम अता फ़रमाया है। तब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नात का सिलसिला शुरू करते हैं। गुजारिश करता हूँ मोहतरम हाजी तारिक साहब से तशरीफ़ लाते हैं, हजूर की बारगाह के अंदर हदिया नात की सआदत हासिल करते हैं। दोषी पढ़िए। सल्ले अला
نبینا صلی علی محمد. میرے مولا میرے دل کو تو مدینہ کر دے. میرے مولا میرے دل کو تو مدینہ کر دے. عشق احمد سے منور میرا سینہ کر دے. عشق احمد سے منور میرا سینہ کر دے. اور آتی جاتی ہوئی سانسوں میں ہو بس صلی اللہ. اتنا آسان خدایا میرا جینا کر دے. میرے مولا میرے دل کو تو مدینہ کر دے. دروشی پڑھ جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. 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 باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. اے جان جاں میں جان اے جان جاں میں جان اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. ماشاءاللہ حج طارق صاحب حضور کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں محترم حاجی اشفاق صاحب سے تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ. میں کسے تھی کیوں کر منگا پیر کنگالن میرا. غوث-ul-Azam پیر پیران دے تار بڈھے دا بیڑا. غوث-ul-Azam پیر پیران دے تار بڈھے دا بیڑا. چورانوں تو کتب بناویں چورانوں تو کتب بناویں تے میں بھی چور اچکا. در در جاواں تک کے کھاواں در در جاواں تک کے کھاواں ایک در تیرا پکا. دیون کارن داتا بنیا دیون کارن داتا بنیا تے منگن کار سوالی. دیون کارن داتا بنیا تے منگن کار سوالی. تینوں داتا ہر کوئی آکھے تینوں داتا ہر کوئی آکھے میں کیوں جاواں خالی. تینوں داتا ہر کوئی آکھے. دوشی پڑھے گا. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے. تڑپ اٹھا دل دربار میں جانے کے لیے. تڑپ اٹھا دل دربار میں جانے کے لیے. آئی پھر یاد کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر. کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے. اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے. آئی پھر یاد
غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھے، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھے، میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے، میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، بخش دی نعت کی دولت میرے آقا نے، بخش دی نعت کی دولت میرے آقا نے، کتنا پیارا وسیلہ ہے انہیں پانے کے لیے، کتنا پیارا وسیلہ ہے انہیں پانے کے لیے، مجھ سے بدکار خطا کار کو محشر میں عدیل، مجھ سے بدکار خطا کار کو محشر میں عدیل، ہوں کہ وہ موجود دامن میں چھپانے کے لیے، ہوں کہ وہ موجود دامن میں چھپانے کے لیے آئی پھر یاد۔ یا غوث-ul-Azam، ماشاءاللہ ہمارے بھائی حافظ صفتین صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے نعت خوان ہیں آج کے وہ بھی تشریف لائے ہیں، احمد رضا جماعتی صاحب، تھوڑی دیر بعد وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ ابھی میں حاجی جمشید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ،
زر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے زر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا اور حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ خدا کی رضا بن کے آیا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ بے کسوں کی دعا بن کے آیا اور دست قدرت نے ایسا سجایا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا اور تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثالوں کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا بے مثالوں کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا اور در کا دربان روح العمی ہے عرش بھی جس کے زیر لگی ہے ایسا مختار دیکھا نہیں ہے جیسے خیر الورا بن کے آیا ایسا مختار دیکھا نہیں ہے
جیسے خیر الورا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا اور کیا ظہوری لکھے شان اس کی مدح کرتا ہے قرآن جس کی مدح کرتا ہے قرآن جس کی نعت پڑھتا ہے حسان جس کی وہ میرا رہنما بن کے آیا نعت پڑھتا ہے احسان جس کی وہ میرا رہنما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. ماشاءاللہ حاجی جمشید صاحب بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے محترم برادر جناب حافظ محمد سبطین صاحب سے تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے پس آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے پس آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے بیک کچھ عطا کرنا اے میرے سہاوالے بیک کچھ عطا کرنا اے میرے سہاوالے ہم ہیں التجا والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے شاہد و سرا والے ہم ہیں التجا والے ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے کہ نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سناہان مصطفیٰ ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر
جفا والے کہ نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے کہ نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، پس آپ ہیں عطا والے۔ میں مریض طیبہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، میں مریض طیبہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، ہاں وہ گلی جس کے یار و ذر ہیں شفا والے، ہاں وہ گلی جس کے یار و ذر ہیں شفا والے، ہم ہیں التجا والے، پس آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے۔ مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے، آقا آپ کے بھکاری تو ہیں بڑی انا والے، آقا آپ کے بھکاری تو ہیں بڑی انا والے، ہم ہیں التجا والے، پس آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے۔ مال و زر کی ہے الطاف، کچھ نہیں ہمیں پرواہ، مال و زر کی ہے الطاف، کچھ نہیں ہمیں پرواہ، ارے جان بھی لٹاتے ہیں آدمی وفا والے، ارے جان بھی لٹاتے ہیں آدمی وفا والے، ہم ہیں التجا والے، پس آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے۔ ماشاءاللہ ہمارے محترم بھائی حافظ محمد سبطین صاحب قبلہ شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش فرما رہے تھے۔ اسی دوران ہمارے آج کے مہمان جناب ثنا خان احمد رضا جماعتی صاحب وہ تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور بلا تاخیر میں انہیں دعوت بھی دوں گا کیونکہ نماز تک ان کا ٹائم ہے، تقریباً 10 منٹ پاس نماز ہوگی، تو نماز تک 20 منٹ ان کے ہیں، تو میں ان کا ٹائم زیادہ نہیں لیتا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لا کر ہم سب کے دلوں کو محظوظ فرماتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگا رہے، نعرہ تکبیر، ذرا بیدار ہو کے بیٹھے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے مبارکباد ہے آج کی اس بزم کی جتنی انتظامیہ ہے. ہم جب پہلے آئے تھے تو غالباً دوسرا حال تھا کسی اس کے ساتھ ہی، لیکن اتنا خوبصورت ماشاءاللہ یہ میں نے ماحول دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس گھر کو سجایا ہے اللہ آپ کے گھروں کو سجائے. حضرت قبلہ حافظ محمد انصر قادری صاحب آپ کی تشریف فرمایا ہے. حضرت قبلہ حافظ امیر حسین صاحب آپ کی بھی اسٹیج پہ زینت ہے، اور میرے پیارے بھائی قاری سبطین علی صاحب جن کی وجہ سے ہماری آج یہاں پہ حاضری ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. ہیلو اوکے. مجھے قبلہ حافظ انصر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے ٹائم پہ، میں انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری مکمل کروں گا. درود پاک کی صدا آئے، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. حضور کی بارگاہ میں مل کے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. یہ تو آپ کا ماحول ہے لائک راس والوں کا کہ آپ پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے مولا ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جیدہ جگ بابا زہرا دا حسنین دا نانا. پورے حال جواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا. شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں. پھر جو کرم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعدی کیا ہے؟ صلو علیہ
اب لائی کراس والی مسجد میں بیٹھ کے جب صلو علیہ وآلہ آئے آپ نے کتنی محبت سے کہنا ہے، شامل ہو جائیے. پڑھیے بالا العلا بے کمال بالا العلا بے کمال کشف حسن جمی او خصالہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہت جسے چاہت پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لی. پتہ نہیں کس پہ کرم ہو جائے، پوری زور سے کہنا ہے جسے چاہت پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. تسی سارے مل کے کم از کم میرے جنی واسطے ذرا کٹو سارے. صلو علیہ وآلہ صلو وآلہ. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا. ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا. صلو علیہ وآلہ صلو مجھے بھائی بھائی دلربا کہہ رہے تھے کہ یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے. تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ، کہہ دیں سبحان اللہ. نام ہی اتنا بڑا ہے. کلام جب پڑھیں جس محفل میں پڑھیں اس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. سبحان اللہ کی صدا آئے پوری محبت سے پڑھیے گا. پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
शौक चंगेरी अजने नाला या क्यों जड़िया। पूरे जोर से पूरी मोहब्बत से आवाज आए सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह पढ़िए सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। इस सूरत नो में जाना था, इस सूरत नो में जाना था, जाना था कि जान जहाना खाजी सचिया खाती रब दिन शाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहानल्लाह पढ़िए सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी मथ चमक दिलाट नूरानी। हुण सारिਆਂ ने कहना है मुख चंद बदर शाशानी मथ चमक दिलाट नूरानी। काली जुल्फ दी आँख मस्तानी मखमूर थे हिन मदबरिया सुबहानल्लाह 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 मा अजमलका। सुबहानल्लाह कहिए जोर से मा अहसनका मा अकमलका। सुबहानल्लाह मा अजीमलका मा अहसनका मा मलका। किथे मेहर अली किथे तेरी सना जी किथे मेहर अली किथे तेरी सना मुश्ताक थे किथे जानिया सुबहानल्लाह सुबहान मिलके सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह मुझे भाई ने कहा है मनकबत मैं आखिर में पढ़ूंगा। क़ारी साहब ने जिस तरह अनाउंसमेंट की कि आज की महफिल की जो निस्बत है हजूर गौस पाक के साथ है, बड़ी 11वीं शरीफ वो माशाल्लाह हमारे क़ारी साहब तैन साहब कभी नहीं हुआ ऐसा कि ये कोई फरमाइश करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हजूर की आल का जिक्र होता है तो ये कहते हैं कि ये दो अशार पढ़ने, पर उससे पहले मैं इंशाल्लाह अपने वक्त पे मुझे किबला जो क़ारी सर साहब ने जो हुक्म किया हुआ है मैं उस पर ही इंशाल्लाह रहूँगा। आप शामिल हो जाइएगा। दिलरुबा भाई आवाज़ जड़े मेरे अगे बैठे हो थोड़ी आवाज़ आए मिल के अपने इमाम का कलाम के दो अशार पढ़ते हुए
کہ بی بی پاک کی بارگاہ میں اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جلدی سے حاضری ختم کرتا ہوں. میرے ساتھ شامل ہونا ہے پوری محبت کے ساتھ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے ماشاءاللہ سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا نعرہ رسالت, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ. سبحان اللہ. کہیے جو آگے بزرگ بیٹھے ہوئے, میرے جو چھوٹے ویر بیٹھے ہوئے ہیں نا, سمجھ لگے پاویں نہ لگے, پر تسی کہنا سبحان اللہ. میں پھر کہنے گا کہ تو زندہ ہے واللہ, 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 تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والا, مل کے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں قاری سبتین صاحب, ان کا جو حکم ہے, میں 2 اشعار پڑھ کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہم مل کے التجا پیش کریں گے انشاءاللہ. شامل ہو جائیے. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. سبحان اللہ کی آواز آئے, پورے زور سے آواز ہے سبحان اللہ. اب شامل ہو جائیے. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا زمانے کا زمانے کا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا. زمانے کا کوئی بھی
رسوا نہیں کرتا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی حاصل کلام ہے یہ شعر کہ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا شامل ہو جائیے سرکار غوث-ے-اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث-ے-اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث-ے-اعظم نظر بس اس پہ ختم ہے پر ایک دفعہ آواز سب کی آجے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہ سرکار غوث-ے-اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو ورنہ کہے گی دنیا میرا خالق کا صبر دو یا غوث میرا خالق کا صبر دو ورنہ کہے گی دنیا کہ تیری گلی کا منگیتا کہ تیری گلی کا منگیتا پھرتا ہے مارا مارا آواز کے ساتھ سرکار غوث-ے-اعظم نظر کرم خدا را اور مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث-ے-اعظم نظر کرم خدا را فرما لیں ابھی اذان تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله قرة أعين يا رسول حي على الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله صفو صفوفكم رحمكم الله صفين درست फरमा कर अपने अपने मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا صلاة المغرب مع هذه جماعة المسلمين، وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته. ماشاء اللہ حاضرین محترم، نماز کے بعد ابھی چونکہ ہمارے مہمان تقریباً پہنچنے والے ہوں گے، تو جس طرح اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ 6 سے پہلے پروگرام ختم کریں گے انشاءاللہ، تو آپ دوست احباب جس محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ تشریف فرما ہیں اسی طرح تشریف فرما رہے ہیں۔ تو ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چونکہ میرے کچھ چند دوست ہیں جن کی حاضری نہیں ہوئی تھی، چونکہ محفل ہے حضور غوث-ال-اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص پاک کی، تو میں چاہتا ہوں کہ سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ مل جائے، تو گزارش کروں گا کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی حاضری حضور غوث-ال-اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر لگوائیں۔ تو گزارش کرتا ہوں محترم شہزاد صاحب سے تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر، 2 اشعار نعت کے اپنی سرکاری حاضری مقصود سمجھتے ہوئے تشریف لائیں۔ باقی بھی جن کو کہوں گا تو ان سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ اپنا وقت کا لحاظ کرتے ہوئے حضور غوث-ال-اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضری لگوائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے محترم شہزاد صاحب
हजूर की बारगाह के अंदर हदीए नात की सआदत हासिल कर रहे थे। अब मैं 5-7 मिनट के लिए अपने बच्चे हैं, ज़ेर तालीम हैं इस वक्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब फरमाए। मोहम्मद ओवैस दावत इस्लामी के मदरसे में पढ़ रहे हैं, वो दर्स निज़ामी कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि 5-7 मिनट के लिए अपनी वो हाज़िरी लगवाते हैं आज की महफ़िल के अंदर। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या गौस-ए-आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़िक्रुल अंबियाई इबादतुन व ज़िक्रुल औलियाई कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, सदक़न नबियुल करीम। Aima Ikram, respected elders and youngsters, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ta'ala, I shall not take long. Main purposes of my speeches are to deliver a message of nasiha and guidance. So I'll mention inshallah ta'ala a couple of aspects regarding that. May Allah ta'ala bless us all in this life and the next. Because we are gathered here today by the mercy of Allah Ta'ala to commemorate the blessed arrival and the month of Sayyiduna Ghaus-ul-Azam, Radiallahu Anhu, so I'll mention a point or two regarding him. Then I'll conclude my speech, inshallah ta'ala, with a message. Alhamdulillah ta'ala, we are all lovers and followers. We are all Oshaka, lovers of Sayyiduna Ghaus-ul-Azam, Radiallahu Anhu. Allah Ta'ala gave us this privilege to hold this Aqidah of the Awliya Kiram, that indeed they help those who are in this world while they are alive and also while they leave this world as well. Why? There's Hadith Pak mentioned regarding this, that Qala Nabiyyu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Al-Anbiya'u wal-Awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. That the prophets and the awliya Allah, they offer their namaz, their salah in their graves, just like they used to in the dunya, fi buyutihim, meaning in their homes in the dunya. And we seek the help of the awliya kiram to guide us in our lives. Now, Sayyiduna Ghaus-ul-Azam, Radiallahu Anhu, he has many qualities, he has many excellences. The famous ones we know of these magnificent miracles. He was indeed a great Shaykh. He is known as Sultan-ul-Awliya, the leader of the Awliya Kiram. Indeed, but I'd like to mention one aspect of Sayyidina Ghaus-ul-Azam, which is his high maqam of knowledge, his high rutbah of ilm. In his time, Ghaus-ul-Azam was the biggest mufti, he was the biggest mufassir, the commentator of the Quran, he was the biggest muhaddith, he was the biggest mutakallim, meaning he knew about ilm al-kalam and about aqaid. He was the biggest scholar of his time. And ulama ikram mentioned about him that he was in the rank of al-mujtahid al-mutlaq, which is such a rank of scholar, he can do ijtihad and take rulings from Quran Hadith directly. He had a very high maqam. So, before I mention one account, there's a Shari masala I'd like to mention, inshallah, that there is one type of qasam, which is qasam mun'aqidah, that if someone makes this, he has to fulfill this oath. And if he does not fulfill this oath, then kafara becomes wajib upon him. And he also must do tawbah as well. So, this is a Shari hukam. If someone, now there is a part regarding this, that there is a conditional statement that one makes, which is called nazar in Arabic. A conditional statement which is followed by a jaza.
a result as well. For example, if someone says that if I pass my driving test, then I will offer 100 nawafil. So if he does pass the driving test, it becomes wajib for him to offer 100 nawafil. If he doesn't do this, he has to pay kafara and also do tawbah as well. So in the time of Ghaus-ul-Azam, Radiallahu Anhu, there was one individual, he made this nazar, he made this conditional statement that if I don't do such a worship in which no one else in the world is doing, no one else around the world is doing the same worship, then I shall divorce my wife. Do you try to understand this masala? That he said, if I do not do such a ibadat in which no one else in the world is doing at the same time, I shall divorce my wife. So if you think for a moment, every minute, every second across the globe, such a Muslim doing dhikr of Allah Ta'ala, such as a person will be offering namaz, someone else will be keeping a fast most of the day, someone may be giving charity, and so on and so forth. So if we actually think to ourselves, what type of worship is there in which no one else may be doing in that same time, and then someone else can do that same worship, and no one else may be offering that worship. So this individual later on, he actually felt regret of what he said. He pondered for a moment that what type of worship is that I can do, in which no one else is doing at that very same time. So he went to the big Muftiyan-e-Kiram, he went to the Fuqaha, the big Muftis of the time, and they did not have an answer to this. One by one, he went to every scholar, and there was no answer for this. They couldn't help him. In the end, he went to the Bargah of Sayyiduna Ghaus-ul-Azam, Radiallahu Anhu. And then, look at the maqam of the knowledge of Ghaus-ul-Azam. He did not even think for a split second. He said to this individual that there is one way you can avoid doing kafara and breaking your qasam. There's one way you can fulfill your nazar. What is that? Go to the Haram Sharif. Go to the Haram Sharif where Muslims do tawaf. Get every Muslim out of the place of tawaf and you alone do tawaf of the Kaaba. But this way you'll be the only person in the world doing tawaf, which is also ibadat as well. And therefore he did this and he fulfilled his qasam. Therefore he did not need to pay kafara, and he was also in nikah as well. Subhanallah, Jalla Jalaluhu. This is just one aspect of knowledge of Ghaus-ul-Azam. Because lack of time, I can't mention, there's also famous waqia about the tafasir. Imam Ibn Jawzi was mentioned, was present there as well. That's a lengthy one, but inshallah some other time I'll mention these waqiyat. I'll have to finish on one point to refresh our iman, to refresh our state and grant us all joy that Sayyiduna Ghaus-ul-Azam, he had such a high level of kashf, that kashf is something, is a spiritual state which allows one to unveil the ghaib, the knowledge of unseen. So Ghaus-ul-Azam had this very high state of kashf. And one time Ghaus-ul-Azam, the ulama ikram mentioned this in the kutub, in the books, that once Ghaus Pak, Radiallahu Anhu, he said that he looked towards the sky and he could see the Lye Mahfuz from the earth. He could see the Lye Mahfuz from the ground, and Lye Mahfuz it's a tablet which contains knowledge of all those things Allah Ta'ala has placed in it. And Ghaus-ul-Azam said that I looked towards the tablet and I could see the register of the people that entered Jahannam. He could see the register which contained all the names of the individuals that go to Jahannam. And what did he say? He said that I did not see a single person on the register that is my murid. Allahu Akbar. He said, not a single individual mentioned the register is one of my followers, one of my murideen. Alhamdulillah ta'ala, we are all the murideen of Ghaus-ul-Azam, Radiallahu Anhu, and it's our hope that we shall enter Jannah by wasila of Sayyidul Ghaus-ul-Azam, Radiallahu Anhu. May Allah ta'ala give us all istiqamat upon being disciples of Ghaus Pak, and grant us all death upon Iman, and raise us upon the murideen of Ghaus Pak. Ameen. Bijahin Nabil Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam.
अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे गौसिया। ये गाड़ी है टोयोटा यारिस, बार पार्क में उसने ब्लॉक किया हुआ है, किसकी है प्लीज़ मूव फरमा दें। माशाल्लाह हमारे मोहम्मद उवैस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कामयाबी नसीब फरमाए। तो अभी मैं दावत देता हूँ, जो यहाँ इस मस्जिद के अंदर वीकली क्लास होती है इंग्लिश की बच्चों की, उसके जो टीचर हैं हमारे मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, कि आज उनका पहला सेशन जो ख़त्म हुआ है, टेस्ट हुआ बच्चों का, तो वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं बच्चों के हवाले से। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाते हैं स्टेज के ऊपर। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I thank Qibla Hafiz Amir Sahib, also Hafiz Ansar Sahib, and the Tamam committee again. So there's no need for a long intro. I know you, you know me. Take. Alhamdulillah, we've had about 12 weeks, and I was told to deliver by the ulama, to deliver a course, Fardul Ain. So we started off with the Aqidah. We had a little bit of Tajweed, and we had the Fiqh as well. So we went through Wudu, the Ghusl, etc. And also we went through part of the Seerah. Alhamdulillah, this has come to, I wouldn't say an end, because you know, we just started now. So inshallah, we're planning, so inshallah, we've got plans, and inshallah, this Monday, coming weeks, Hafiz, the committee, etc., we're going to sit down, go through what we need to do. So we were thinking along the lines of something, the Ibtada books, so Sarf, Nah, you know, Nah, Mir, whatever needs to be done, inshallah. So alhamdulillah, Mubarak to you, and of course, as we were planning as well, we were going to get, inshallah, we'll call the community and have everyone enjoying in this award ceremony, in the fact that your children are learning. And so, especially in the beginning, so we're all gathered here for the Yarmi. Now, in the beginning, it's always difficult. So how do we know we're going on the right path? How do we know we're going towards something good? See, you always start with this, you always have these rocky roads and you go forward. So now, in Ghaus-ul-Azam, when Sayyiduna Ghaus-ul-Azam was small, he says, and this is a brilliant book by my teacher, Dr. Athar Sahib, and he has this brilliant book, The Onlooker's Delight. If you can, Bismillah, do try getting it. Now, within the book, it says that when Sayyidina Ghaus-ul-Azam was small, when he was small, he said, my teacher would hit me. My teacher would hit me, and he would hit me again and again. And every time he would try again and again, he would hit me, but he didn't know why. And then the other kids around as well, they seen that, look, the teachers, the teacher's there. Let me get this little upper hand on him as well. So they started trying to, hit him. Now, Ghaus-ul-Azam was small, he wasn't frail. Still, Ghaus-ul-Azam would still stay quiet upon this. What's the point of me telling you this? And then his teacher finds out that, look, that the kids are hitting Ghaus-ul-Azam. Then the teacher stops the other kids. And they say, the kids ask, oh, you do this all the time? He goes, no, this is Ghaus-ul-Azam. This is a special person of Allah. What he has to do, none of you could do. What's to come for him? None of you are going to be able to do this. And again, there's always struggle in the beginning. And as you go forward, it gets better and better. Alhamdulillah, you made the struggle. You're bringing your kids. Alhamdulillah, we have 40 kids coming, going, and inshallah, more to come. Inshallah, yes?
Inshallah, I'm sure this is what you want, right? If not, Bismillah, you know. So, inshallah, more to come. And again, congratulations to the Masjid committee, Hafiz Sahib, that they were able to do this. And inshallah, many more courses to come. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Thank you. ماشاءاللہ آپ نے بچوں کے حوالے سے بھی سماعت کیا ہوگا اور بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو یہاں مسجد میں بھیجنے کے لیے. 2 گھنٹے ویکلی کلاس ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا ہم سب کے لیے. تو اب میں گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا ماحول کو تبدیل کر لیں کہ آپ بھی سست ہو گئے ہیں. تو ہمارے مہمان ہیں لاہور سے تشریف لائے ہیں تصدق رسول صاحب، حضور کے نعت خوان ہیں، ثنا خوان ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں. تو آپ ان کو سماعت فرمائیں اور دعوت بھی دیں. تو وہ تشریف لاتے ہیں اسٹیج کے اوپر. آج کی اس محفل کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت محفل آج ایک بار پھر یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس پاک محفل میں حاضری کا موقع ملا. تمام احباب جو اس مسجد کے منتظمین ہیں، جناب قاری انصر صاحب اور ان کے دیگر رفقا، جو بھی محبت والے احباب ہیں، اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کی حاضری، یہاں پہ حاضر ہونا، ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا، جو بھی ذکر اذکار کرنا، اللہ کریم اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو وقت مجھے دیا گیا انشاءاللہ اسی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک پیغام بھی پہنچا سکوں اور جو ہے وہ حضور کا ذکر بھی آپ کو سنا سکوں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. ایک بار مل کے حضور کے عاشق جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح آواز کے ساتھ، دل میں تو ہم سب پڑھتے ہیں مگر کبھی کبھی اظہار کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو میں لاہور سے آیا ہوں اور لاہور جو ہے وہ زندہ دلوں کا، زندہ دلانے لاہور جو ہے وہ مشہور ہیں. تو مجھے زندہ زندہ محفلیں اچھی لگتی ہیں. ذرا محبت کے ساتھ، بلند آواز سے، ذرا گونج کے ساتھ ایک بار زور لگا کے صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ. تیری تیری میری میری ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں میری 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 ہر کوئی آکھے میری میری ہر کوئی آکھے میری 4 دناں دا او میلہ دنیا پھر مٹی دی تیری لوکاں مینوں آن ڈرایا میاں رات قبر دی کالی پر میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے
دے موڈے کملی کالی پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا ایسا کلام پڑھتے ہیں جو سب کو آتا ہے، اور ایسی وہ 4 مصرے ہیں کہ جس کا چوتھا مصرع خود حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، خود لکھا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ربائی، جس کے 3 مصرے لکھے اور چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا ذہن میں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اتنا لکھ لیا اور چوتھا مصرع نہیں ہوا، اور پھر سو گئے۔ جب سوئے تو نصیب جاگ گئے اور سرکار علیہ السلام ان کی خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا سعدی وہ ربائی تو سناؤ جو لکھی ہے، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے لکھی تو ہے مگر مکمل نہیں ہوئی۔ انہوں نے سنائی، جب 3 مصرے کہے تو سرکار نے فرمایا سعدی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ، تو یہ مل کے اب پڑھتے ہیں، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کہیں ذرا سب، ایک بار کہیں نا ذرا سبحان اللہ، اب مل کے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ ذرا بلند آواز سے پڑھے نا، ذرا شروع سے لے کے آخر تک سب صلو علیہ ہی آوے کرم والی جے او گھڑی آوے کرم والی جے او گھڑی پھیرا میں مدینے گلی گلی کدی ساڈی وی ہووے حاضری کدی ساڈی وی ہووے حاضری ساڈے واسطے کوئی دعا کرے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا واسطہ میرے مولا میرے مولا ایک بار ذرا مل کے کہہ دیں گے تو لطف آ جائے گا میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بولو صلو علیہ
سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے، آپ کا بس اتنا سا کام ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں حضور پہ سب کچھ قربان ہے نا؟ الحمدللہ، ہاتھ اٹھائیں ذرا، کہیں نا قربان ہے، قربان ہے، ذرا مل کے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ نہیں ایسے نہیں، جو قربان ہے ذرا ثبوت بھی دے، ذرا بلند آواز سے۔ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں، ماشاءاللہ، قربان زمانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ 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 آؤ، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیوں ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال۔ میرے پاس جتنا وقت ہے میں اتنا ہی انشاءاللہ تعالی میں پیش کروں گا۔ آخر میں ٹوٹل 3 سے 4 منٹ میں اپنی حاضری میں مکمل کر رہا ہوں، اور 2 اشعار میں نے پڑھنے ہیں حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں، اور 2 اشعار میں پڑھوں گا حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں، جلدی جلدی سے۔ اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینوں، بولو بولو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ اس کا شعر سنیں آخری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور شعر سنیں۔ کعبے وچ آون ہے، مسجد وچ جاون ہے، علی ورگی کسے دیوی تقدیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر
شان افلاکی رتبے آسمانی، تیری شان افلاکی رتبے آسمانی، غوث اعظم عبد القادر جیلانی، جیلانی غوث اعظم عبد القادر جیلانی، بن گئے غوث قطب ابدال کلندر بن گئے غوث قطب ابدال کلندر کیتی جنہ تیرے دردی دربانی، کیتی جنہ تیرے دردی دربانی، غوث اعظم عبد ماشاءاللہ یہ ہمارے مہمان لاہور سے تشریف لائے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی مہمان کہ محفل حضور سیدی غوث-ul-Azam رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اور کسی کی تقریر نہیں کرائیں گے اس دفعہ، کیونکہ میلاد شریف کے اوپر تشریف لائے، ٹائم مختصر تھا، تو آج ہم پھر بھی ہمارے خیال کے مطابق تھوڑا لیٹ ہیں کہ ہم نے تو 5 بجے نے شروع کر دینا تھا، تو چلو 5-10 منٹ وہ اپنی کسر نکال لیں گے۔ تو ماشاءاللہ یہ محفل حضور سیدی غوث-ul-Azam رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی ہے، کہ جس کے بارے میں حضور غوث-ul-Azam فرماتے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں تو ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اگر حضور غوث پاک ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو کیا آج کی ہماری محفل کو نہیں دیکھ رہے ہوں؟ ہماری محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ان کی نظر کا کمال ہے نا حضور غوث-ul-Azam کی، تو ماشاءاللہ جن کی نسل سے وہ ہیں ان کی نظر کا کیا کمال ہوگا، کہ جن کے بارے میں حضور غوث-ul-Azam خود فرماتے ہیں نا انا الحسنی فخدا مقامی، کہ اقدامی علی عتق الرجالی، کہ میں حسنی سید ہوں، کہ حضور غوث-ul-Azam نے اپنا نسب کیا بیان فرمایا کہ میں حسنی ہوں۔ اگر حضور غوث-ul-Azam ساری کائنات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں تو کیا امام حسن اور حسین نہیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عبد القادر المشہور اسمی، عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب عین الکمالی، آج اس کی محفل ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے جد اعلیٰ اللہ اکبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو حاضرین محترم، میں آپ کے اور علامہ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہوتا، بلا تاخیر علامہ صاحب شیخ امام آسم مد ظلہ العالی کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور آج کی اس محفل کی مناسبت سے حضور غوث-ul-Azam رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی مناسبت سے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، اور چونکہ انشاءاللہ العزیز 6 بجے ہم دعا بھی کریں گے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بڑے دوروں آئے ہیں،
थोड़ा ठंडा जवाब देता है बखाई तो कोई पता लगेगा कि हजरात बैठे नहीं थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। First of all, jazakumullah khairan to Intizamia of Masjid Hadha here in Lye Cross, Ghausia Masjid, for once again inviting me. I think within 1 month. The last time was very nice to speak here before yourselves, share my thoughts and ideas, and to come on this blessed occasion again is a privilege that I thank the Intizamia of this masjid for granting me and giving me. Allah Ta'ala give them Jazai Khair Fid Darain. Allah give you all Jazai Khair Fid Darain for sitting here, waiting patiently and inshallah hopefully listening attentively to what needs to be said. MashaAllah, Qibla Hafiz Sahab, as always, does beautiful hosting, comparing of the mahfil, and to have elders, youngsters all here at this moment. This is from amongst the benefits of these gatherings, which I will also touch on inshallah for the youngsters in a short while. I'm not going to speak too long, though I have a little bit of time. I'm conscious Salatul Isha is 6:45, so there will be no delay in prayers. There will be no delay in the programs, Ikhtitam as well, inshallah. Food is also arranged. Langre Ghausia, Qutb Rabbani, Muhyiddin, Abu Abdullah Mir Abdul Qadir al-Ghailani, Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Inshallah, we will have Langar Sharif as well. Allah Ta'ala give me tawfiq to speak the truth. Allah give you all tawfiq to listen to the truth. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عاد وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. सब हज़रात बावाज़ बुलंद रूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन. Bismillahir Rahmanir Rahim. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations, peace and blessings upon the best of creation, the jewel and crown of creation, the beloved of Allah Almighty, the coolness to our eyes, the purpose of our lives, the reviver of our hearts, the inspirer to our minds, the awakener of our souls, the most honored one, the most praised one, the most generous one, the most kind one. Undoubtedly, he is the most beautiful one. None other than Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. We are going through the month of Rabi'ul Thani. In the Islamic calendar, this is the Rabi'ul Thani, the second spring and the fourth month. This is the fourth Islamic month that we are going through at this moment in time. Just for your knowledge, the Islamic calendar is based upon sighting of the moon, Ru'yatul Hilal.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. They ask you about the ru'ya, the moon sighting. Tell them that this is mawaqit linnas. These are at specific times. So the Islamic calendar is found upon the sighting of the moon. The Gregorian calendar, which is used in the West, so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. This is based upon the sun. So the Islamic calendar is lunar based, and the Gregorian Christian calendar is solar based. So one is based on the sun, and how many days are there? How many days does it take for the earth to 365, unless it's a leap year, which is one day shorter than this. But Islamically, the Islamic calendar is 355 days. That's why every year Ramadan is moving back 8, 9, 10 days, around 10 days every year. So you have to understand the Islamic calendar, which is still used in Dubai, which is used in Morocco, which is used in Saudi Arabia, used in Syria, in Palestine, etc. This calendar, or how they measure and understand days and months, is based on the Islamic calendar. And in the Western world, where we live, in Europe, in the West, in America, South America, etc., it is based upon the solar calendar, upon the solar. So it's very important to understand we are now in Rabi'ul Thani. Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jamad al-Ula, Jamad al-Ukhra, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'dah and Dhul Hijj. You have Yawm al-Ithnain, Yawm al-Thulatha, Yawm al-Arba'a, Yawm al-Khamis. Yawm al-Ithnain, Monday. Yawm al-Thulatha, Tuesday. Yawm al-Arba'a, Wednesday. Yawm al-Khamis, Thursday. Yawm al-Jumu'ah, Friday. Yawm al-Sabt, Saturday. And Yawm al-Ahad, Sunday. And for us, the day begins when Maghrib begins. Islamically, the day begins when Maghrib begins. But in the West, the day begins when it's midnight. So as soon as it hits midnight, the new day starts. Islamically, according to the Hijri calendar, it is as soon as Maghrib. This is why when we have moon wars, sighting of the moon wars we have here amongst Ahlul Sunnah, unfortunately, and around the world as well, these issues do arise. This is a fiqhi mas'ala, this is not a mas'ala of aqeedah. One other day we can talk in detail. This is why the announcement for Ramadan is after Maghrib Namaz. Or the announcement should be after Maghrib Namaz, because sighting can only possibly be done just before or at exactly Maghrib time. It's very important to have this general knowledge of how the Islamic calendar is, the Islamic day is, the Islamic months are, etc. Every month in the Islamic calendar has some uniqueness, some great attachment to it. Mathalan, Muharram. In Muharram there is a very special day, Yom Ashura. Special in one aspect. Allah Almighty rescued Sayyiduna Musa on Yom Ashura, the 10th of Muharram. Allah Almighty saved Sayyiduna Musa and his qawm. Allah Almighty rescued Sayyiduna Yusuf. Allah Almighty saved Sayyiduna Ibrahim. Allah Almighty blessed Sayyiduna Nuh and saved him as well. Yani Yom Ashura is a huge day. Whoever fasts the fast of Ashura, his last year and the coming year sins are forgiven. Yom Ashura, Muharram, but also on Ashura,
one of the biggest tragedies in the history of mankind took place in the plains of Karbala. Sayyiduna Hussain ibn Ali, Radiallahu ta'ala anhuma, was martyred, brutally killed on the plains of Karbala on the 10th of Muharram al-Haram in the 61st year of Hijri. So Muharram has this connection. Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, Hafiz ibn Rajab al-Hanbali is a great Hanbali scholar. He wrote a book called Lata'iful Ma'arif. Lata'iful Ma'arif. In there, he mentions the khususiyat of every Islamic month. So Muharram has this khususiyya. Safar, many awliya of Allah Almighty pass the world in Safar. This is the month of the awliya. Sayyiduna Data Ali bin Uthman al-Hujwiri, Data Sahab Rahmatullah, Data Ganj Bakhsh, Lahori, they passed away in Safar. Hazrat Imam Rabbani Mujaddid al-Fani, Imam Ahmed Surhandi al-Faruqi, Rahmatullah alayhi, passed away in Safar. Huzur Tajdar Golra Sharif, Hazrat P. Sayyid Meher Ali Shah Sahab Golravi, Rahmatullahi ta'ala alayhi, passed away in Safar. Sayyiduna Imam Ahl Sunnat, Ala Hazrat Azimul Martabat, Imam Ahmed Raza Khan, Muhaddith Breli, Rahmatullah alayhi, passed away in Safar. And many other awliya passed away in the month of Safar. Rabi'ul Awwal is unique, special, for Allah Almighty sent and Ni'matul Kubra wal Ihsanul Azim, the greatest blessing and the biggest favor on mankind in this month. Allah Almighty sent the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Rabi'ul Awwal. Allah Almighty sent Nabi alayhi salatu wassalam in Rabi'ul Awwal, in the year of the elephant, Amul Fil. Allah Almighty sent Nabi alayhi salam in Makkah Mukarramah. Ulama write on the 12th of Rabi'ul Awwal, at the time of Subh Sadiq, the night was going, the day was coming. So the night can't argue with the day and say, I was blessed and you wasn't. And the day can't say that you was blessed and I wasn't. Allah Almighty blessed day and night, that He sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at that time when night was leaving and the day was coming. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was born on Yawmul Ithnain, Monday. And they were asked, Su'ila an Sawmi Yawmil Ithnain. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was asked about fasting on Mondays. This is in Sahih Muslim. This hadith is Sahih. And this is one of the biggest evidence we have. Why do you fast on Monday, Ya Rasulullah? And he sallallahu alayhi wa sallam responded and replied, Dhaka yawm wulidtu fihi wa unzila ilayya. That's the day that I was born. Nabi alayhi salatu wasalam recognized the day they were born. And they celebrated and commemorated and thanked Allah by fasting. But they did not just restrict it to fasting. Rather, to do izhar-e shukr, you can do it in many ways, shapes and forms. Rabi'ul Awwal is linked to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'ul Thani, this month, especially the 11th of this month, Gyarveen or Gyarveen, this is the month in which Allah subhanahu wa ta'ala is one of His chosen servants. And according to Sayyiduna Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat rahmatullah alayhi, the greatest wali of this ummah, after the Salaf Salihin, after the great Sahaba Ridwanullahi alayhim ajma'in, who was a man of impeccable righteousness, formidable knowledge, and he was a master of spirituality. On the 11th of Rabi'ul Thani, it is reported that this great man of Allah Almighty left this world. Who is this great man that we have gathered here to talk about him, to remember his life, to teach our children about him?
This man's name is Abdul Qadir. His name is Abdul Qadir. He was born in a village called Jil. Jil is just on the borders of Iran. And he was born in Jil. His father's name was Salih. Abu Musa, Salih, Dost Jangi Rahmatullah alayh. He was known as Abu Musa, and his actual name was Salih, and he was known as Dost Jangi, which everyone knows here what it means. Dost means friend, Jangi means war, soldier. Yani this was a man who constantly was in battle with his nafs against the shaitan. He was constantly doing mujahadatul nafs and became a great mujahid of that time. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Haqiqat mein mujahid wo aadmi hai. Mujahid is he jo apne aap par jihad karta hai. Man jahada nafsahu. Yani he fights against his nafs, his desires, his whims, his temptations. For the devil is his enemy. He's fighting against shaitan and the atharat of shaitan and the games of shaitan and the play of shaitan. And he is doing mujahada against himself in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. He is the real man of Allah who is fighting in Allah's way. You see, there's one man who goes out and fights in the battlefield. He goes and sacrifices his entire life. He leaves his family, his children, everything. But he knows who his enemy is. He goes, stands on that battlefield for the sake of Allah. He says, yes, I'm going to give my life up. This is the greatest sacrifice I can make, that I give my life for the sake of Allah to defend Islam, for example. This is one definition of a mujahid, the one who struggles and strives in the way of Allah Almighty. But how great is the one who fights in the way of Allah, fi sabilillah, for the sake of Allah, to please Allah Almighty, to get close to Allah Almighty, yet he can't see his enemy. On one hand, you've got one man who can see the enemy and he's fighting. This is another man who's on a battlefield 24/7. Where's that battlefield? Not Call of Duty. He's not playing COD. It's not Call of Duty that he's in a battlefield. This is not, he's got his virtual reality headset on and he's online playing. Hey, yes, no. This ain't no Call of Duty here. This man is living true Call of Duty to Allah. This is a man 24/7. Where the enemy is the devil attacking him. The enemy is coming for him. Who is the enemy? Shaitan, the devil. Can you see shaitan? Have you ever met the devil? Has anyone ever met shaitan here? Have you met the devil? Have you met shaitan? None of these kids have. Bandhu Jasiya. Zadrushi par Allahumma salli ala Sayyiduna. So this is a man, on one hand you've got someone who's fighting an open enemy that he can see. I've got beef with next man, I know exactly what to deal with. This is now another man who's got beef with the devil, but he can't see the devil. He can't see shaitan. Where's shaitan? You've never seen him, you've never met him, you never shook his hand, nothing. But Allah Almighty, Habib alayhi salam said, his hand is always over your heart. Shaitan runs between Yajri fi dam ibn Adam, in the blood of the son of Adam. He runs in the body of Ibn Adam like blood runs between the veins. He's always doing waswasa, whispering in your ears. Swear at him, do this, do that, go here, go there. Disrespect your parents. Have an argument with him, fight with him. Shaitan is telling him. Sometimes shaitan comes in human form. When you've got bad friends, bad company, that's the devil's company.
if they're out smoking, drinking, snorting, clubbing, partying, you see that, and that effect has an effect on you. But these are people that are doing the works of the devil. What did Allah Almighty say in the Quran? لا تتبعوا خطوات الشيطان. Don't follow the footsteps of the devil. Beware of shaitan. He is aduwwun mubin. He is your open enemy. But you've never seen him. You've never seen him. You've never met him. But from the day Allah created Sayyiduna Adam, this man had it in for Hazrat Adam alayhi salam. He did not like Sayyiduna Adam. He felt that he was superior to Sayyiduna Adam, the first ever human created. Our father, Abul Bashar, the Prophet of Allah Almighty, Sayyiduna Adam, the first Prophet of Allah to be sent to earth. Sayyiduna Adam, when Allah Almighty created him, in Surah Al-Baqarah, Allah talks about this over 10-15 verses. The devil said, you want me to bow down to him? خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه. I'm better than him. He says, you're better than him. You see, this was the first act of arrogance. This was, he thought he was better than Sayyidina Adam. What did he say? He says, I'm better than him. You created me from fire. You created him from the earth. I am better than him. He says, well, what's your logic? How do you make it that fire is better than earth? He said, look, the nature of fire, when you put oil on it, what happens? It rises. My nature is such that I rise. His nature is soil. When you throw it, what happens? It drops. Gravity. He says, I am better than him. Why must I bow down to him? Allah Almighty said, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. I taught him everything. All the names of everything I've created, I've gave him ilm. He is superior to you. He is superior to all the angels. For this reason, as a token of respect to me, I order all the angels go bow down to Adam. فَسَجَدُوا إِلَّا Iblis. All of them bowed. Sayyidina Jibreel, Mikael, Israfil, Israel. All the angels Allah ever created, they all bow down to Sayyidina Adam. Shaitan says, I ain't bowing down to him. I'm a jinn. I am superior. I have gone through promotion after promotion, that I became the leader of angels. They would come and ask me, and today you ask me to bow down to him. And Allah Almighty did not like this disrespect and arrogance. Allah Almighty does not love arrogance. Allah Almighty said, Al-Kibriya'u Rida'i. Being proud, this is my cloak. Only I have the right to be proud. For I am the creator of everything. Man sharaka fihi. Whoever tries to join with me in this, he's never going to enter paradise. Allah Almighty said to the devil, Shaitan, Iblis, Azazil, get out of here. Get out of paradise. You've been expelled. Then Allah Almighty told Sayyidina Adam, go live in Jannah. Live in my paradise. Live in the kingdom. But don't approach this tree. Don't go near this tree. La taqrabu hadhihi shajara. Don't go near this tree. Sayyidina Adam, in one moment where he had lapse in concentration, just a lapse in concentration, a moment where he forgetfulness. Sayyidina Adam, the shaitan tricks he was trying. He said, oh Allah, let me misguide. Allah, give me permission to misguide his children, his people, him. Allah Almighty said, misguide whom you want. I give you full permission. But remember one thing, whoever I guide, you'll never be able to misguide. Whoever I have guided, you will not be able to misguide, but I give you ijazat, permission, till yawmul qiyamah, ila yawmil ba'th. You can try your best to misguide mankind. Since that day till now, he has been our enemy, yet we've never seen him, we've never met him,
We've never experienced. The only experience we have is he whispers in our ear, he does this. So now you've got a man who is fighting 24 hours, 7 days a week against whom? The devil. Nabi alayhi salatu salam says, the moment you say Allah, La ilaha illallah, the devil lets go of your heart. But when you don't do dhikrullah, the devil holds your heart. He grasps your heart like this. He's got your heart. When you say La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allah, 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 Allahu, Allah, you do dhikrullah, what's happening? The devil's letting go. His effect is not going to be on you as much as the one who doesn't do dhikrullah. So you've got this man who's fighting. This is why Shaykh Abdul Qadir al-Jilani or Ghilani, this great man, Muhyiddin, he was known as. Abu Abdullah was his laqab, was his kunniya, sorry, not laqab. And he was known as, his name was Abdul Qadir, the slave of the most powerful. His father was a Sayyid. He was from the bloodline of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. His mother's name was Ummul Khair Fatima. Rahmatullahi ta'ala alayha. She was also a Sayyid as well. So he was Sayyid, he was from the Prophet sallallahu alaihi wasallam's bloodline from father's side and mother's side. And in Arabic they say someone who is Sayyid from both sides, he is Najibut Tarafain. He is noble, honored from both sides of his family, father's side and mother's side. Mother was righteous, pious. Father was righteous, pious. Have you heard the very famous story of Sayyiduna Abdul Qadir Ghilani's father? How he married Sayyiduna Abdul Qadir Ghilani's mother, how he married his wife. It's a famous story about him. His father was a man of true righteousness, taqwa. One day, he was walking and he picked up an apple and he took a bite. When he took this bite, a question arose in his mind that this apple doesn't belong to me. This is not my apple. How have I gone and taken this apple and took a bite? He said, I have to make this right. I've got to atone for this. He says, okay. What's the best way of atoning? He said, I'm going to trace this apple back to where it came from. So he traced it, followed the riverbank, and the apple arrived at the court of a governor who was there, who was Sayyid. He was the governor of that area. When he arrived, he knocked on the door and he said that this apple, from my understanding, fell from a tree in your garden, in your palace, and it made its way here, such that it arrived to me and I took a bite. But the reality is, I had no right to eat this apple, for it didn't belong to me. It's very hard to think today somebody like this would exist. Asa jitna kapo kap lai sakne hai na, asa hane kapo kap. Kya UK ni benefit system ho hai? Kya koi insurance ho hai? ऐसा है ना, जितू कोई धा लगी जाना, जल्दी जल्दी धा लगी जाए. हकीकत हजरात, मैं तुसा नहीं गल ना करना, तुसा ये ना समझो, लेकिन तुसा पाकिस्तान जाओ तो पाकिस्तानी हालत तक हो. अपने मुल्क अजीज नहीं गल करो, बिल वक्ती तुसा आपको सोचो. मैं तो इतना जानना ना, मैं तो जिंदगी में 3-4 दफा गया. तुसा शायद रोज सालों साल जाने हो, लेकिन बेशक तुसा उठू आए हो. फर्क यह है कि मैं इतना ना हो, तुसा उठू आए हो. लेकिन ये नहीं कि तुसा उठ गलत हो ना, ये भी ना समझे. बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हालात तक हो पाकिस्तान में. लुक एट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. दिस इज द इस्लामिक रिपब्लिक. यानी जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या आईन है, कुरान और सुन्नत पर कायम है ना. इस बिना पर, इस बुनियाद पर पाकिस्तान कायम सी कि मुसलमाना वास्ते एक इस्लामिक रिपब्लिक बनी जाए. लेकिन पाकिस्तान का मतलब है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. लेकिन
اگر اسا مسلمان کردار تکھاں پاکستان اپنے طبقے تو لے کے نچلے طبقے تک یعنی رشوت ہی رشوت الراشی والمرتشی فی النار the one who bribes and the one who takes the bribe both of them are in the fire of Jahannam الراشی والمرتشی کیونکہ تسا خدائی قانون کی تسی بدلا رہے ہو you're messing with the system that Allah has created to take a bribe or to give a bribe میں گل کرنا یعنی this is the state یہ جو لوگ جنہوں نے اتنی سوچ ہے کہ اے جرا پھل کھادا ہے یہ ہمارے حق وچ نہیں سی کھانا چاہینا نہ میری ملکیت وچ سی نہ میری اس میں اونرشپ سی لیکن اساں جائیداداں پیچھے کیا کرنے ہیں اساں اپنے سکے پراؤں نے حق مارنے ہیں تے بعض گولی بھی مارنے ہیں حقیقت ہے اور اس تو بڑا افسوس کیا ہوئی سکنا کہ اساں کول تیاں بھی ہیں اساں اپنے تیاں نے حصے نہ دینے اساں اپنے تیاں نے حصے کھائی رہے ہیں یعنی اتنی جہالت ہوئی ہے سارے قوم وچ سارے لوکاں دے وچ انہیں کی اتنا نہیں پتا کہ تیاں نہ بھی حصہ بننا ہے کیونکہ وہ ان غیر ہوئی گئے باہر گئے تھی اس واسطے انہیں کی حصہ نہ دیو کیونکہ اے اس کرے وچن وہ تسا نہیں تھی ہے نا تھی تو پھر آخر تسا نہیں تھی ہے ٹھیک ہے بیوی اس نہیں ہے نو انہیں نہیں ہے لیکن تھی تو تسا نہیں ہے نا لوگ کہنے کہ میں کتنا امیر کتنا جلدی ہوئی سکا حضرات خدا نہ خوف کرو یہ جو لوگ اصلی امت مسلمہ وچ گزرے ایسا پریزگار متقی حضرات سے اللہ اکبر اگر اس موقع پر میں ایک واقعہ سنا تساں کی تساں اس تو عبرت حاصل کرو یعنی تبدیلی آئی سکنی ہے تبدیلی نہ سمجھو کہ میں عمران خانی تقریر اتنا سنا رہے ہیں نا تبدیلی دی میں کوئی تقریر نہ سنا رہا عمران خان دی لیکن اندر وچ تبدیلی چینجنگ آپس وچ سیدنا بھی دل ہے کہ اپنی زبان تقریر کریں لیکن ہماری اپنی زبان اتنی اچھی نہیں حقیقت ہے نہیں چنگی وہ ایک ہونا ہے نا کہ ایک معیار ہونا ہے سٹینڈرڈ نہ ریچ کرو تو بہتر ہے اس زبان سے گل کرو جتنے سٹینڈرڈ ٹھیک رہے There was a great man his name was Bishr ibn al-Harith al-Hafi Hazrat Bishr Hafi rahmatullah alayhi Hazrat Bishr Hafi rahmatullah alayhi had a sister she was student of Imam Ahmed bin Hanbal اے حضرت ابو موسیٰ دوست جنگی رحمتullah alayhi تو 200 سال قبل نہیں واقع ہے This is 200 years before Abu Musa Dost Jangi's time. And on this point, understand that Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi was born in 470 Hijri. 470 Hijri. We are now in 1443 Hijri. Nearly 980 years ago. 990 years. Nearly 1000 saal kamo pesh aa rahe. Nearly 1,000 years ago this man came. Today we talk about him. We talk about him. This waqia, this story took place 250 years before, 200 years before this. There was this great woman, sister of Bishr ibn al-Harith al-Hafi. She used to live in Baghdad Sharif. And she used to sew. Sewing was her profession. She was sewing and in her house there was only one candle. And she was sewing and whatever she used to sell, she'd make the money from this halal income. No hera peri, nothing like this. And she used to make an income. One night the governor of the Baghdad Sharif, his procession was going. یعنی ایک لشکر جائے رسی امیر نا There was a procession of the Amir going through the streets and while she was sewing there was light that was shining into her house. There was light shining into her house. So that allowed her to start sewing quicker. تیزی نال پھر جڑے 2 گھنٹے نہ کم سی گھنٹے مکائیں نہ نہیں. So she was sewing. راتی خیال آئے
Ya Allah, the money that I will make from sowing faster because of the light that I don't own, oh Allah, is this money jais for me? यानी इतनी गहरी सोच की होती, इतने मुत्तकी परहेजगार लोग हैं कि is this money jais for me, halal for me? In the morning she went to Imam Ahmed, rahmatullah alayhi. Sayyiduna Imam Ahmed, she was full parda and she says, I have a question. I have a question. I said, what's your question? She said, look, last night I was sewing. Normally I have a candle, but the light increased, the sewing increased. The money I make from that sewing equipment, etc. Is this money jais for me? Imam Ahmed bin Hanbal said, before I answer the question, you can only be the sister of Bishr Hafi. For your brother is of this level of righteousness and taqwa. Yani khawf ilahi, this much fear of Allah Almighty ke agle na haq na mara. Ithe tak koi haq na marne ni gal hai hi nahi si. Inna ni apni ek kaifiyat, ek soch si ki kya ye jaiz hai ya na jaiz hai. Yani they have this wara inside them, they have this taqwa inside them. This is taqwa. This is the fear of Allah. That am I doing, is this what I'm doing jais or not jais? And Imam Ahmed said that you are the sister of Bishr Hafi, but in answer to your question, it is permissible, jais hai. Shari taur par koi shariyat ni mukhalafat nahi hui. Lekin ye aisi gallan jere ahle taqwa ne log. These are the levels of righteous people. Unhone itni gehrai vich soch hai unhone कि मैं लुकमा को तू खाई रहा, क्या ये हलाल है या हराम है? असने बच्चे आज KFC खाते हैं, बच्चे आज Nando's खाते हैं, they go to Nando's, KFC, they stun the chicken. यानी ऐसे कि इतना ख्याल नहीं कि क्या ये हलाल खाई रहे हैं या हराम खाई रहे हैं. यानी this is levels, these are levels. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. In Arabic, to summarize, what is good deeds for everyone else? Hasanatul abrar. Achhe lokan hai jere achhe kam manna. Haqiqat vich jere ahle qurb wale lokan, Allah wale lokan. Una waste gunah. Jere achhe lokan ne achhe kam man, haqiqat dar haqiqat vich ahle qurb wale log, jere Allah ne nazdeek lokan, muqarribin lokan. O samjhne ke ye mere waste gunah hai. If one hair falls down from your head, baal ta tene rehne lokan de. Hair falls down, kahin baal nahi the. Nothing isn't it. What do? Just wipe it off. Sorry, bare hair, no problem. This is how me and you, jala sa gunah kar rahe hain, asa samjhe bhai koi gal nahi. Gunah hi hai, Allah Taala maaf kare. Lekin jere ahlullah lokan, people of Allah Almighty, awliyaullah, all of this that I'm explaining to you, every single thing I've mentioned here, you will find in Hazrat Qutb Rabbani, Sayyiduna Muhyiddin Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. If that very same hair went into your eye, what would happen? You'll be rubbing your eye till it turns red. A small hair can have such impact on your eye. Likewise, a small sin, when you sin, nuqtatun sawda, a black dot appears on your heart. You can't see it, but your heart gets darker. When you keep sinning, your heart gets darker and darker and darker. Eventually you sin so much that there's no nur left in your heart. Allah Almighty seals that person's heart. Yani itna ghafil ho janda hai, ghaflat vich pa janda hai. He gets so heedless. Adhan will be going on, he doesn't care. Yani there's no taqwa left in his heart. The taqwa has gone out. Why? Because you're doing sin. And this is negative energy. That's the impact of negative energy on your heart. Eventually you move far from Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Abu Musa, those Jangi rahmatullah alayhi, went back to the king's palace, the governor's palace, and said that I found this apple. I believe it's yours. The governor was a Sayyid, and
thought, how great is this man? He said, look, you must punish me, give me some penalty, some fine for what I did. He said, your fine is that you must serve in my court for X amount of years. When he was serving in the court of the governor, he was analyzing him, assessing him. As he was assessing him, he said, the time's come up now, I can go, I can leave. I've paid back what I've done for eating your apple. He says, you can't leave just yet. He says, you have to marry my daughter. But I have a daughter, she's blind, she's deaf, she can't speak, she's not the best. How is this possible? He says, look, you must marry my daughter. So when he went inside the room, he found the purest woman of that time who could see, who could hear, who could do everything that a normal woman could do, but greater. He says, you said to me, your daughter is blind. She said, yes. My daughter is blind because she's never seen a ghair mahram in her life. My daughter is deaf because she's never heard a ghair mahram in her life. My daughter can't speak because she's never spoke to a ghair mahram in her life. And then Allah Almighty united and joined Sayyiduna Abu Musa Dos Jangi Rahmatullah alayhi, Sayyiduna Salih Rahmatullahi Ta'ala alayhi, and Ummul Khair Sayyidah Fatima Rahmatullahi Ta'ala alayha. They got married. Hazrat, agar main apni takreer is par hi ikhtitam karinga na to bu kuch sikh gaye ho agar gaur nal sunne rahe कि अगर वालदेन इतने साफ हैं, इतने सुच्चे हैं, इतने मुत्तकी हैं, इतने परहेजगार हैं, वालदेन इतना आला मकाम है, तो कर जरा अल्लाह ताला नवासम पुत्रे नाल, अल्लाह ताला ऐसा पुत्र देसन पूरी दुनिया क़यामत तक या गौस ना नारा लगना रहसी। हकीकत है ना? When the parents are good, righteous, practicing, pious, good people, tomorrow when they have children, they can't be bad. Surely Allah Almighty is going to guide them as well. And the mother, when she was carrying Sayyiduna Muhyiddin Abdul Qadir al-Ghailani, who was born as a wali of Allah, he was born as a friend of Allah, a man of Allah. He was born into wilayat. He was a wali prior to his birth. He was a friend of Allah Almighty prior to his birth. When she used to do the house chores, the father, Abu Musa Jangi Rahmatullah alayhi, took the son to go and study Quran with the local teacher in the madrasa. He said, read Bismillah Rahman. He says, I know Bismillah. Alhamdulillah. He says, I know Surah Al-Fatiha. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalika Al-Kitabu La Rayba Fi. He says, I know this. Reading. 15 juz Quran ne una hai ki meeta hafza hai ista. I know this. He said, how? How is it possible that you as a 2, 3, 4-year-old know the Quran, 15 juz of the Quran by heart? You know how? He said, you know, when my mother used to do the house chores, cooking, cleaning, safai, vagera, she was always doing tilawat of the Quran. She was always in the state of wudu. As she was doing tilawat of the Quran in the state of wudu, I was memorizing the Quran in my mother's womb. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Ali. Hazrat, you might say this is impossible. You know, it defies my logic. How is it possible? This is, a miracle. This is exactly what it is. It's a karamat of the awliya. Hazrat Baba Fariduddin Al-Attar. Baba Fariduddin Al-Attar. He has a kitab called Karamatul Awliya. Miracles of Allah's friends. You see, Allah Almighty has friends. When we say Allah has friends, we don't mean He has actual friends, because Allah is free from friendship. But what do we mean when we say, when we say Kaaba? The Kaaba is where? Where's the Kaaba? In Saudi Arabia, in Mecca, Masjidul Haram. Everyone does tawaf around the Kaaba.
But what else do we call the Kaaba? Baytullah. We call the Kaaba Baytullah Sharif. What does Baytullah mean? Allah's house. Does Allah have a house? No. Allah has no house. Does Allah need a house? No. If we say Allah needs a house and has a house, we do shirk. We're out of the folds of Islam. Allah has no house. But why do we call this place Baytullah Sharif? Because this is where Allah Almighty's rahmat descends 24/7. Yani anwar, tajalliyat, barakat, rahmat, all of this is descending on the Kaaba Baytullah. And this is now the most blessed place in the entire world. Mera aqeedat hai Imam Malik aur कई हजरात का अकीदा ये है कि पूरी दुनिया कायनात विच रोज़ा अनवर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया और कायनात विच सब तो अफजल बुक्का और मकाम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम रोज़ा मुबारक और जरी तुरबत मुबारक है ना, जरी उन्होंने जिस्म मुबारक नाल इस वक्त नाल है, इस कायनात विच इस तो अफजल शय हो ही नहीं सकती। हकीकत साडा अकीदा है। लेकिन बज़ाहिर काबा बैतुल्लाह शरीफ की बड़ी बरकत है जी। बस उन काबा शरीफ की जियारत करना तुझे दुआवां कबूल हो जानियां। जिरी दिल ने ख्याल है इंशाअल्लाह दुआ कबूल है। यानी काबा बैतुल्लाह शरीफ में इतनी अजमत है, such honor, such मकाम, such grandeur, such majesty. इल्लल्लाहु ला जिक्र करो जी। इतना मकाम है काबा बैतुल्लाह शरीफ का। Such a level, such a maqam, it's unbelievable. If you've ever been Umrah, you will know that eyes cannot explain the beauty and majesty of the Kaaba Baytullah Sharif. But we call it Baytullah, Allah's house. But it's not Allah's house actually. It's called Allah's house. Why? Because this is where you will find du'as are accepted, Allah's rahmah, mercy, fadl, karam, everything is descending on this cube. Kaaba literally means cube. On this cube, on this building, there can't be a better place on earth than this. Whoever reads one namaz in Masjidul Haram, Allah Almighty will give you 100,000 equal for one salah that you read in Masjidul Haram. No other masjid has this. This is why, Hazrat, if this is Baytullah Sharif and Allah doesn't need a house, when we say Waliullah, Wali means friend. Allah's friend, does he need a friend? No. So why is he called Allah's friend? Because he's worked his entire life, struggled, strived, fought. He did everything to please Allah Almighty. And then he got closer. You know, Allah Almighty's Habib alayhi salatu wasalam said in the Hadith Qudsi, يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. That my servant, يَتَقَرَّبُ عَبْدِي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Or kama qala alayhi salatu wasalam, my servant draws closer to me through extra worship. He does overtime. He reads Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha, but what else does he do? He does Qiyamul Layl. He reads Tahajjud. He does Ishraq. He does Chash. He does Awabin. He gives Zakat, but he gives Sadaqah every Friday, every day he gives to the poor. He reads Quran, but every month he's finishing 5, 10, 15 khatams of the Quran. He's doing extra. He's doing Hajj, but every year he goes and does Umrah. Extras, overtime. Allah Almighty said, my servant gets close to me through nawafil, these extras, so much that I love him. And when I love him, I become the eyes he sees with, not literally. I become the hands he touches with. I become the ears he hears with. Yani, I'm going to be around him. My rahmat is around him. That if he sat in Baghdad Sharif and that ship has sunk 11 years, nobody has seen the ship, and they said, prove to us that you can bring this ship from the depths of the ocean once again. He can sit in Baghdad Sharif and under his hukam, he can say this,
And all of a sudden, je dubi hui kashti vi si, oh vi dobara zahir ho jandi hai. It becomes apparent again. If this man is sitting and a man comes and he says, I've heard that there's a great alim in Baghdad. 50 years he's been studying. Now he's speaking to the people. Hundreds of thousands in his majma. The one who was sat right at the end of the majlis of Huzur Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi. He said, I could hear as clearly as the one who was sat in his feet. There was no microphone. There were no speakers. And Allah Almighty said, I become the eyes and ears he sees and hears with. I become the mouth he speaks with. I help him. I endorse him. I support him. I do his ta'eed. Whatever he asks me, I give him. And he's done this because he's got close to Allah. He's worshipping all night. He's not disrespecting people. He treats people good and right. And when this man came, he said, oh, I've heard. I'm a student of the Arabic language, that there's a great alim, a great man of Arabic language, scholar of Arabic language in Baghdad. I'm going to go and see him. Young student, he traveled hundreds of miles. He arrived in Baghdad Sharif, and as a Qutb Rabbani, Rahmatullah alayhis, Jalwa afroz on the Mimbar Sharif, and he sat at the majlis and they're not speaking. Huzur Ghaus-ul-Azam is not saying nothing. And he thinks in his mind कि इतने दूरों में आए हैं इस आस उम्मीद नाल कि उन्हें सुनिया कि बगदाद शरीफ विच ऐसे बुजुर्ग हैं जिरी महारत अरबी लुगत और जुबान में पूरी दुनिया विच नहीं मिलनी कि शायद उठे जैसे उन्होंने तकरीर और आवाज सुनकर मेरे कुलूब और अज़हान मेरे समाअत बरकत नाल भरपूर हो जासी इस ख्याल और सोच में just thinking this Huzur Qutb Rabbani looked at him and they said sukuti kalam, said my silence, this is a speech as well. But you don't understand this level. He said, you've come from that far to hear me. Wallahi al-Azim, I will teach you Arabic better than the great Khalils and Sibawayhs of the time. Many miracles, many karamat. Even those who were opponents of tasawwuf, opponents of spirituality, like Hafiz Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah in his Majmu'atul Fatawa, he has a huge collection of fatawa. He was asked about Hazrat Qutb Rabbani. This is somebody who is against tasawwuf and tariqat. And he said that there is no denying, no disputing the level that Shaykh Abdul Qadir Jilani is at. He doesn't dispute, he respects, he honors. He says that this was Sahibul Karama. This was a man that many miracles manifested on his hands. And one thing, final point, because Ishara mil gaya, to conclude on, these are great stories of this great man of Allah. He lived for 91 years. He is buried in Baghdad Sharif. Every year, on the 11th of Rabi'ul Thani, the day that he left this world, his life is commemorated. People, hundreds of thousands from around the world, hundreds of thousands of people, I'm talking maybe even 1 million people, will travel to Baghdad Sharif and to go give their salam and to learn about the life of this great man. His grave is heavily visited. And Hazrat Qutb Rabbani, Shahbaz La Makani, Muhyiddin Mira Sayyiduna Abdul Qadir Al-Ghailani Qaddasallahu Sirrahu Al-Aziz, this great Imam, this great man of Allah, this great friend of Allah Almighty. What did he say in his Qasida Ghausia? They said that the students attributed this Qasida to Sayyiduna Qutb Rabbani. He said in the Ansum Ash'ar, as Hafiz Sahib read, he said, Darastu al-ilma hatta sirtu qutban. This is the most important, I feel, for today's day and age. You see, there's levels in tasawwuf, in spirituality, there's levels. Like in a business, in a company, you've got the director, the owner, you've got the CEO, you've got the directors, you've got
managers, regional managers. You know, there's levels. Tabken, no. You can't just jump to be the Glazers for Man United now that Ole Gunnar Solskjaer has been, what's the word, has been sacked. Aji Sahib knows. Ole is at the wheel. Now Ole is no longer at the wheel. They've got rid of this PE teacher. Hopefully they bring, by the way, I'm not a Manchester United fan, so don't take it the wrong way. I'm actually the blue side of Manchester. I'm Manchester City. And don't ask me when I started supporting them. It wasn't long ago, to be honest with you. But I enjoy football, I watch football, I play football. I actually played today, we had 90 minutes today. So I'm actively involved in football in that sense. Okay, Janab. Tusi fit na rehne Janab, kya karna hai? Tusi हमेशा क्या सवाल पूछने हो नौजवान वास्ते कि वो भी खेलना चाहिए ना तुसा नहीं उम्र तक गुजरी गया जी तुसा क्या फुटबॉल खेल सकते हो नहीं बाओ maybe you might be able, I don't know, I might be wrong in saying you can't play तुसा तक कई बुजुर्गों ने खेलने भी आना लेवी वो veterans football उन्हें किया है ना veterans football बहरहाल आखिरी नुक्ता है कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन in spirituality tasawwuf in spirituality there's levels like you have company director etc how I explained the highest level in spirituality is qutub maqam qutbiyyat maqam of qutub is the pole yani Allah Almighty gives ikhtiyarat to these people these qutubs there are qutubs in the world they are hidden now we don't know them Allah gives them ikhtiyarat that they in one hadith it's mentioned that they control the running of the world. Forget the Illuminati, forget the Kabbalah, forget all these secret societies and big families like the Rothschilds and the Rockefellers, forget them. Forget them. Yani Rasulullah ﷺ said there's certain people Allah's chosen that puri dunya ni jari hukumat hai na चलाने वास्ते है रूहानी तौर पर ये लोग चला ही रहे हैं and Hazrat Qutb Rabbani Sayyiduna Abdul Qadir al-Ghailani he was known as Qutb al-Aqtab he was the Qutb of the Qutbs he said qadami hadhihi ala rakbati kulli waliyillah this foot of mine is on the neck of every wali of Allah Almighty jila huzur Ghaus Pak ek jumla irshad farmaya ne अजमेर शरीफ विच ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस मौके पर वो गिर गए यानी आजी इंकसारी ने तौर पर they fell on the ground and they said that every single wali's neck is the foot of Shaykh Abdul Qadir Jilani but their foot is not on my neck rather their foot is on my head Yani their foot is the crown of my head. Huzur Khwaja Ajmeri Rahmatullah alayhi Ajmer Sharif, Sanjar Sharif, they maqam, they lived in the same time. Hum asar san. Lekin this was such a maqam, such a level. Hazrat, darastul ilma hatta sirtu kutban, Qutb Rabbani said that I sought knowledge, I studied the external, internal sciences until I reached the level of Qutbiyyat. If you want to get close to Allah Almighty, the first step for every single one of us is what? That we must become students of knowledge. Ilm sikho, ilm paro, ahle ilm ni sohbat rakho. Sit with the people of knowledge, study with them, study from them. And by studying with them, from them, knowledge will open up your heart, knowledge will open your mind, ilm Rabbani will open your ruh and you will get closer to Allah Almighty. When you have ilm and amal together, then inshallah you become from the awliya, you become from the friends of Allah Jalla wa Ala. Allah Ta'ala give us all tawfiq to act upon what has been said. Hazrat Mazad Khan, agar koi tusi mind kite jis galla nahi miki tusa maafi kari chahi diyo. Forgive me if I've said anything wrong. All good is from Allah Almighty. And anything wrong is from myself. Jazakumullah khair to the intizamiya of this masjid. Mazrat thore 10-15 minute aage ho gaye. Allah Ta'ala salamat rakhe. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin.
असल वक्त नहीं है, किल्लत है, जिले की गल होनी है, माजरत चाहना गल्लां तो कई सन, लेकिन आसान अंदाज विच मैं नौजवान नस्ल जरी है वो कोई समझी जाने इस चीज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين माशाअल्लाह हाज़रीन मोहतरम ये भी दुआ होती है सबके लिए दुआ फरमा दें जिन दोस्त अहबाब ने भी लंगर पाक के अंदर हिस्सा मिलाया हमारे तालिब हुसैन मरहूम के बच्चों ने आज फ्रूट भेजा 50 पाउंड खिदमत भी की है बाकी जिन दोस्त अहबाब ने भी हिस्सा मिलाया तो मुख्तसर सी दुआ होती है क्योंकि हमारे बच्चे 2 बजे के बैठे हुए हैं ये 2 बजे क्लास हुई थी उनकी 4 बजे तक क्लास की उन्होंने फिर यहाँ प्रोग्राम में बैठे हैं तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि दुआ के फ़ौरन बाद उन बच्चों को लंगर पेश करें ताकि उन्होंने कल स्कूल भी जाना है और 2 बजे के बैठे हैं तो माजरत कि इतना लेट हो गए वो बच्चे हर कैफ इसी में भलाई होगी दिन सीखना भी एक इबादत होता है तो हज़रत साहब आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम या रब्बुल इज़्ज़त आज के इस ख़त्म पाक को कलाम को तेरी बारगाह मुक़द्दस के अंदर पेश करने मंजूर व मकबूल फरमाए इसका सवाब हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हदियतन पेश कर दे मंजूर व मकबूल फरमाए हुजूर के तुफ़ैल 1,24,000 का मुबैश पैगम्बर आपकी आल अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन जुमला अहले बैत पाक हसनैन करीमैन सैयद फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर के जुमला सहाबा किराम बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन ताबिईन तबा ताबिईन तमाम शुहदा तमाम अग़वास शुहदा अक़ताब तमाम औलिया अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश कर दे मंजूर व मकबूल फरमाए बिलखसूस हुजूर सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर मुहय्यिद्दीन अल गिलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पाक को इसाले सवाब करते हैं मंजूर व मकबूल फरमाए
جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما گئے، بالخصوص حاضرین، ہم حاضرین کے جتنے بھی اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب اس صلاحی ٹاؤن کے جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، آج کی اس محفل پاک کا صدقہ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو بیمار ہیں یا رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یا رب العزت ہم سب کو ہمیشہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اوپر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج جتنے بھی دوست احباب اس محفل پاک کے اندر شریک ہوئے اور لنگر پاک کے اندر حصہ ملایا، جانی مالی خدمت کی، یا رب العزت سب کے گھروں میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے، سب کے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یا رب العزت گھروں کے اندر جو پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں ہیں، سب سے نجات عطا فرمائے۔ ہم سب کے بچیوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یا رب العزت ہمیشہ ہم سب کے بچوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ یا رب العزت ہمارے بچوں کو دین اسلام کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ دوسرے حال میں تشریف لے جائیں نا، انتظامیہ سے گزارش ہے کہ مسجد والے دوسرے حال میں، پرانی مسجد میں، وہاں لنگر شریف کا اہتمام ہے سب کے لیے۔